إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا ان مومن مردوں اور ان مومن عورتوں سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ ان مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل کرے گا ہمیشہ کے لیے، وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور پاکیزہ گھر بھی ان کو جنت میں عطا کرے گا۔
اور اس سے بڑا انعام اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ہوگی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ خواتین اسلام کی کچھ ایسی دینی خلاف ورزیاں ہیں جن کا تذکرہ کریں گے، جو عموماً خواتین سے صادر ہوتی ہیں۔ چونکہ اسلامی معاشرے میں عورت کا بڑا مقام ہے، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دینی خلاف ورزیوں سے بچانے کے لیے ہم کچھ نصیحتیں رکھیں گے تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں شیطان کے راستے سے بچتے ہوئے اللہ کی جنت، جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں۔ پچھلے جمعے میں اسلامی خواتین کا کردار کیا تھا، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ آج خواتین کی جو نافرمانیاں ہیں، دینی نافرمانی، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو تو مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں وہ سن لیں گی، اور جن کے ساتھ نہیں تشریف لائیں تو آپ بھائیوں کا فریضہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جا کے یہ دین کی باتیں بتائیں، اور اپنی فیملی کو اور اپنے فیملی سسٹم کو ایک پرامن، اچھا، خوبصورت بنائیں، اور اپنی جنت اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی بڑی تربیت فرمائی۔ اس سے پہلے تو خواتین کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی ان کو سمجھاتا تھا، نہ ہی کوئی ان کو انسان سمجھتا تھا۔ جیسے کچھ جاہل لوگ پاؤں کی جوتی آج بھی سمجھتے ہیں، اس وقت بھی اسے جانور سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جوئے میں ہار دیا جاتا تھا، داؤ پیچ لگا کے آپس میں شرطیں لگا کے اپنی بیویاں ایک دوسرے کو دے دیتے تھے، اور ان کی اوقات سوائے جانور کی منڈیوں میں جانور بکنے جیسی تھی۔ پھر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو پھر میرے نبی نے اس عورت کو ماں کا درجہ دیتے ہوئے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اور اس عورت کو بیٹی کہتے ہوئے رحمت قرار دے دیا، اور ان کی پھر اصلاح ایسی کی کہ اس کا کردار ایسا پیش کیا ان صحابیات نے جو پچھلے جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج ان کی جو دینی خلاف ورزیاں ہمارے معاشرے میں دیکھی جا رہی ہیں، ان میں سب سے بڑی خرابی ہے عقیدے کی خرابی۔ خواتین کے اندر عقیدے میں بڑی خرابی ہے، عقیدے میں بڑی کمزور ہوں گی۔ ایک لمحے میں پریشانی آئے گی، کسی سے تعویذ لینے پہنچ جائے گی۔ اگر اس کو نان نے تنگ کیا ہے، دیورانی جٹھانی نے اس کو تنگ کیا ہے، یہ جادو کروانے کے لیے اپنا سارا ایمان داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی یہ اپنی میں کو برقرار رکھنے کے لیے کفر تک کر گزرتی۔ اور آگے جادوگر، وہ شیاطین کے چیلے کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ سے کوئی لکی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ڈھپی ہوئی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ جادوگر آج کل کیا کرتے ہیں۔ پھر جہاں وہ کفر کرتی ہے وہاں اپنی عزتیں بھی لٹا بیٹھتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی عورتوں کی دینی خلاف ورزی ہے کہ ذرا سا مسئلہ آئے، اللہ کو چھوڑ کے، توحید کو چھوڑ کے، شریعت کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے کفر کی راہ۔ ایک ہوتا ہے چھوٹے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کفر کی راہ اپنا لینا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ پھر اگر حالات تھوڑے ماڑے ہیں، نازک ہیں، یہ نجومی کے پاس پہنچ جائے گی، کاہن کے پاس پہنچ جائے گی۔ اور اس سے بڑی بات، آج کل استخارے کے نام پہ بڑا بزنس ہو رہا ہے۔ استخارہ کروایا، اس میں کیا آیا سنیں پہلے، یہ 2 نمبر استخارہ بھی سن لے، آپ کو 1 نمبر بھی بتا دوں۔ ایک مائی گئی استخارہ کروانے، اس نے پہلے اس کی فیس چارج کی،
اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک پوری فلم دکھائی، میں نے رات خواب میں دیکھا تو اس طرح کر رہی ہے، پھر یوں ہو گیا، تیرے خامن نے یہ کام کیا، پھر ایسے ہو گیا، پھر ایسے ہو گیا، یعنی وہ مکمل غیب کی خبریں بتا رہی ہے۔ اور یہ مواحد عورت کہتی ہے کہ بالکل تو نے سچ کہا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ اس کے اوپر حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کے، کہ جو کوئی کسی نجومی کے پاس، غیب دان کے پاس، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس، جو دعوے دار ہے اس بات کو، اس کے پاس جاتی ہے یا جاتا ہے اور اپنے معاملات اس سے پوچھتا ہے، اللہ اکبر، یہ ابھی گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ اور یہ استخارے والا یہ بھی سیم وہی ہے جو غیب کی خبریں بتا رہا ہے۔ استخارہ یہ تو نہیں تھا میرے بھائی، استخارہ تو یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ مشورہ۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی ہمیں قرآن سکھاتے تھے اور سورتیں یاد کرواتے تھے، استخارے کی دعا بھی ایسے یاد کرواتے تھے۔ استخارہ کیا ہے یاد رکھیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رات کو عشاء کے بعد 2 نفل پڑھیں پھر سو جائیں اور خواب میں ایک لمبی مووی چلے اور اللہ ہمیں گائیڈ کر دے۔ یہ کس نے کہا؟ آپ پھر دوست صاحب آپ ضد کر جاتے ہیں، مولانا آپ کریں استخارہ۔ بھائی میں کیسے کروں استخارہ؟ مسئلہ آپ کا ہے، مشکل آپ کی ہے، پریشانی آپ کی ہے، کام آپ کا ہے، مولانا کو کیا پتا وہ کس چیز کا استخارہ کرے؟ اپنا استخارہ خود کریں اور 2 رکعت پڑھیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ لیں نفل، اور دعائے استخارہ اس کے بعد پڑھ کے اپنے کام کی طرف جس کے لیے استخارہ کیا چل پڑیں۔ اگر آپ کے لیے اچھا ہوگا اللہ آسانیاں کر دے گا، اور اگر آپ کے لیے مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، اللہ اس راستے سے آپ کو موڑ کے اس سے اچھا راستہ عطا کر دے۔ یہ ہے استخارہ۔ 1 بار کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں۔ اور یہ ہماری ماں، بہن، بیٹی حالات سے پریشان ہو کے چلی جاتی ہے طوطے والے کے پاس، طوطا اس کے قسمت کے فیصلے کرتا ہے، وہ پتہ نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ دیکھ تیرا تو بیڑا خراب ہو گیا، کھانا خراب ہو گیا، اب مستقبل میں تیرے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور یہ آ کر کے گھر میں پریشان ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت کسی کاہن کے پاس گیا، اس سے غیب کی باتیں پوچھی اور پھر اس کی تصدیق کر دی، ایک تھا صرف جانا، فرمایا اس سے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک ہے اس سے سوال کیا، اس نے جواب دیا، اس نے تصدیق کر دی، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت محمد پہ نازل کی ہے، اس پوچھنے والے نے اس کا انکار کر دیا، کفر تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کو عام مسئلہ سمجھ لیا۔ او اللہ کے بندوں اور بندیوں، یاد رکھو یہ جتنے دعوے دار بیٹھے ہیں نا، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ یہ سارے سڑکوں پہ بیٹھے راکھ کھا رہے ہوتے ہیں سارا دن، مٹی ان کے سروں پہ پڑ رہی ہوتی ہے، دھوپ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ تمہارے نصیب بتا سکتے تو اللہ کی قسم یہ سڑکوں پہ بیٹھ کے اس طرح ذلیل اور رسوا نہ ہو رہا تھا۔ عملیات کا ماہر بابا، کالے علم والا، بنگالی بابا ہیں، اور تو اور عیسائی مائی فلاں اس کے پاس پہنچا ہوتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا اور پڑھنے والی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک در دکھایا تھا، ایک در دکھایا تھا، اور صحابیات نے اس کو پکڑا پھر نہیں چھوڑا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میرا شوہر سفر میں چلا گیا، اللہ کے لیے چلا گیا، سفر میں گیا، گھر میں کچھ نہیں تھا، کچھ کھانے کو خاص نہیں تھا، ختم ہو گیا، بھوک لگی، پڑوس میں ایک یہودن رہتی تھی، اس کے گھر میں گوشت کے بھوننے کی آواز، جو سمیل تھی، خوشبو تھی، وہ آئی مجھے۔ کہتی ہیں کہ میں اس کے گھر گئی آگ لینے کے بہانے کہ وہ مجھے صلح مارے گی، چلو میں کچھ کھا لوں گی۔ کہتی ہے میں 1 بار گئی، 2 بار گئی، 3 بار گئی، وہ آگ دے دے لیکن اگلی بات نہ کرے۔
لیکن مجھے جو محمد نے سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے آگے سوال نہیں کرنا، میں نے سوال نہیں کیا، اپنے گھر میں آئی اور اپنے رب العالمین کے ساتھ رابطہ کیا، اللہ میں تیری بندی، میرا خاوند تیرا بندہ، تیرے دین کے لیے نکلا ہوا ہے، اللہ میری مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ وہی یہودن جو گھر میں گوشت پکا رہی تھی، اس کا خاوند آیا، کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ خاتون بار بار آ رہی ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں 3 بار آگ لینے آئی ہے۔ یہودی سمجھدار تھا، کہنے لگا تو جانتی نہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابیات ہے، یہ تجھ سے کبھی سوال نہیں کرے گی۔ حقیقت میں اس کی شکل بتا رہی تھی کہ یہ بھوکی ہے، جا اس کے گھر میں جا کے کھانا دے گی۔ اور آج کی مسلم عورت 1 منٹ کے اندر اللہ کے ساتھ کفر کرنے پہ تیار ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خواتین اسلام یہ سب سے بڑی جو خامی ہے اسے دور کریں۔ آگے چلتے ہیں، دوسری دینی خلاف ورزی۔ ایک حدیث ہے، گویا کہ اس کی سند میں اختلاف ہے، لعن اللہ زبیرات القبور، کہ اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو قبروں کی زیارت کرتی۔ پہلے منع تھا قبروں کی زیارت کرنا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی، لیکن اس کے باوجود صحابیات کی کوئی خاص دلیلیں ہمیں نہیں ملتی کہ وہ قبروں پہ جاتی تھی، اور اگر جاتی تھی تو کس طرح جاتی تھی؟ آج کی عورتوں کی طرح مکمل پلاننگ کے ساتھ، مکمل ڈریسز کے ساتھ، مکمل میک اپ کر کے کہاں جا رہی ہو؟ میں قبرستان جا رہی۔ 10ویں محرم کو اللہ کی قسم جا کے دیکھ لو، قبرستانوں کے اندر ساری کی ساری عورتیں، تانتا بندہ ہوتا ہے، میلہ لگا ہوتا ہے کہ آج یہ دالیں پھینکی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پھینکا جا رہا ہے، اللہ کا رزق زمین پہ پھینکا جا رہا ہے، اور یہ بے پردہ بے حیا بن کے قبرستان میں آئی کھڑی ہے دعائیں کرنے کے لیے۔ یاد رکھو، اگر شریعت نے عورت کو رخصت دی ہے، اس کا ایک کرائٹ ایریا طے کی ہے، حدود طے کی ہے کہ یہ بند سور کے نہیں جائے گی، ہمت حوصلے سے جائے گی، بین نہیں کرے گی، وویلا نہیں کرے گی، جا کے صرف دعا کرے گی اور واپس آ جائے۔ اور یہاں باقاعدہ مشن ہی بنا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے اپنے منہ پہ تھپڑ مارے، غم میں آ کے اپنا گریبان پھاڑ لیا، ماتم کرنے لگ گئی، اس کو لعنتی کہا ہے شریعت نے۔ شریعت نے صرف 3 دن سوگ کہا ہے کہ کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا تو 3 دن سوگ ہے، اگر عورت کا خامند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، یہ سوگ ہے۔ اور سوگ میں بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں، خواتین مکمل بند سور کے رہتی ہیں، گھروں سے باہر جاتی ہیں، میل جول رشتہ داری ساری نبھاتی ہیں، جو عدت گھر میں گزارنی تھی وہ کیا پڑوسیوں، رشتہ داروں اور عزیزوں اقربا کے پاس جا کے گزارتی۔ یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھو یہ بات۔ عورت جب عدت میں بیٹھ جائے پھر بناؤ سنگار نہیں، زیور زیورات نہیں، اچھے اور بھڑکیلے کپڑے نہیں، لین دین نہیں، کسی کے پاس جانا نہیں، بس گھر میں عدت گزارے 4 مہینے 10 دن چاند کے مطابق، انگریزی تاریخ کے مطابق یہ گزارے۔ یہ بھی خلاف ورزیاں کرتی ہیں خواتین، کہتی ہیں کون سا اب تو میری عمر 80 سال ہے، اب کون سا میرے لیے عدت، چاہے تیری عمر 100 سال ہو جائے، عدت اللہ رسول کا حکم ہے، اس کو جو عورت توڑے گی وہ حرام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عورتوں کی ایک اور دینی خلاف ورزی، تھوڑی سی پریشانی آئے تو جلدی سے یہ کہہ دیتی ہیں اللہ مجھے موت دے دے، میں مر جاؤں اللہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کسی کو کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، وہ موت کی تمنا نہ کرے، وہ یہ نہ کہے اللہ کرے میں مر جاؤں، میں تجھے نظر بھی نہ آؤں، میں اس طرح برباد ہو جاؤں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ زیب نہیں دیتا نہ مردوں کو نہ عورتوں کو۔ ہاں کوئی ایسی مجبوری آن پڑی کہ اس قدر فتنے بڑھ گئے
کہ میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا کر سکتے ہو۔ کس طرح؟ اللہ اگر میرا جینا، میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، میری جنت کے لیے بہتر ہے، تو اللہ مجھے زندگی دے دے، اور اگر میرا جینا میرے لیے نقصان دہ، میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ مجھے موت دے دے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی بات پر خاوند کے سامنے میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح خواتین کی دینی نافرمانیوں کے اندر ایک بہت بڑی نافرمانی مردوں میں تو بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور خواتین میں کچھ کم پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز کو تاخیر سے ادا کرنا، پرواہ نہ کرنا۔ ہمارے کئی بھائی جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ، اب ان کو کیا کہو۔ اور یاد رکھو بے نمازی کے اوپر پورے عرب علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کی بیوی اگر نمازی ہے اور یہ بے نمازی ہے، ان کی طلاق ہو جاتی ہے، ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کفر اکبر ہے یا اصغر ہے؟ یہ دونوں حالتوں میں برا ہے۔ دیکھیں کفر اصغر، اگر کسی کے گھر کے باہر لکھا ہو فلاں صاحب اور نیچے لکھ دیا جائے کفر اکبر والا، وہ پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ کفر اکبر ہو یا اصغر ہو، یہ بے نمازی شخص، اس کے اوپر اللہ رسول نے کفر کا لفظ لگایا ہے۔ اور تاخیر سے ادا کرنا یہ عورتوں کی بہت بڑی دینی خلاف ورزی ہے۔ میں تپڑی پوچا کر رہی تھی، میں برتن دھو رہی تھی، میں بچوں کو نہلا رہی تھی، میں فلاں کام کر رہی تھی، اور کچھ میری ماں اور بہنیں کیبل پہ جب بیٹھ جائے تو پھر نمازیں تو کیا سب کچھ چلا جائے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات پچھلے پہر فرشتے آئے، مجھے اٹھا کر کے لے گئے، میں نے دیکھا ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بھاری پتھر ہے، وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا کے گرتا ہے، اور وہ فرشتہ جاتا ہے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے، اللہ اس کا سر دوبارہ جوڑ دیتا ہے، وہ دوبارہ آتا ہے اس کے سر پہ مارتا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل میں نے دیکھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر آخر کار میں نے پوچھا یہ وجہ کیا ہے، کون ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ سن لو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دونوں سن لو، اس کی وجہ، پہلی وجہ یہ قرآن پڑھتا تھا لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ کتنے ہم میں سے بھائی ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں، عمل کے معاملے میں فارغ، قرآن میں پڑھتے ہیں زنا حرام لیکن نہیں چھوڑتے، شراب حرام لیکن نہیں چھوڑتے، فحاشی حرام لیکن نہیں چھوڑتے، سود حرام لیکن میں نے نئی گاڑی، نیا ماڈل 2020 نکلوا کے رہنا ہے، چاہے اللہ رسول سے جنگ ہو جائے۔ مجھے اپنا سٹیٹس عزیز ہے، مجھے اللہ رسول عزیز نہیں ہے۔ میری ویلیو معاشرے میں کہے گا تیرا پرانا ماڈل ہے، میرا نیا ماڈل ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر کی سواری کر رہے ہیں، وہ نہیں رکھ سکتے تھے بڑے بڑے مہنگے ترین گھوڑے اور اونٹ، لیکن جب نہیں تھا تو خچر کی سواری کر لی، اور جب تھا تو پھر اچھے گھوڑے پہ بھی سواری کر لی، اور جب تھا تو لال سرخ اونٹ پہ بھی سواری کر لی۔ اللہ سے حلال مانگا کرو، حرام کی طرف نہ گئے کرو کہ حلال نہیں مل رہا چلو حرام کھا لو۔ مجبور ہو گیا تھا یار، میں نے بینک سے پیسے نکلوائے، لون نکلوایا، سود دے رہا ہوں، مر رہا تھا، قاری صاحب کیا کرتا؟ یہی تو وقت تھا جب میرا رب تو اس سے امتحان لے رہا تھا۔ اگر تو اس وقت ڈٹ جاتا، اللہ کی قسم جو تو نے پیسہ بینک سے نکلوایا تھا اللہ اس سے ڈبل تجھے عطا کر دیتا، صرف یہ کہہ کہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاتا، اللہ تیرے خلاف اعلان جنگ نہیں کروں گا، میں حلال کھاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں۔ لیکن اسٹیٹس کو مار گیا۔ اللہ ربی، آگے چلتے ہیں۔ یہ نمازیں پڑھنے والے، تاخیر کرنے والے، اس لیے اس کا پہلا جرم
پہلا جرم اس کا سر جو کچلا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھتا تھا عمل نہیں کرتا، اور دوسرا جرم کہ نماز کا وقت ہوتا تھا یہ سویا رہتا تھا۔ ابھی پوچھ لوں نا آپ بھائیوں سے، پوچھوں گا نہیں کیونکہ یہ پردے میرا رب رکھتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان پردوں کو ہٹانے میں، کہ ہم میں سے صبح فجر کس کس نے باجماعت پڑھی، ابھی پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر، مسجد ویران پڑی ہے، اللہ کی قسم آج صبح بھی 5-6 مرد کھڑے ہوئے تھے، بس پوری اتنی بڑی مسجد 5-6 مرد نمازی ہیں ہی نہ، اور مائیں بہنیں رات 2 بجے تک جاگتی ہیں اور صبح نماز کوئی نہ، بچے کوئی نہ، پھر کہیں گے میرا بچہ بیمار ہے، اس کو فلاں مسئلہ فلاں، اس پہ سن لو، بات کرتا چلا جاؤں، میں اکثر سناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور آج جدید ڈاکٹری کہتی ہے کہ وہ مادہ یعنی جو لیٹ دیر تک سویا رہتا ہے اس کے حلق میں ایک مادہ پیدا ہوتا ہے، زہریلا گندا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مادہ جو ہے وہ جو لیکوڈ ہے، پیشاب ہے شیطان کا، جب وہ نیچے جاتا ہے اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس سے نیچے جاتا ہے معدہ، جگر، پھیپھڑے سب برباد ہو جاتا ہے، اوپر دماغ میں چلا جائے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو صبح لیٹ سوئے رہتے ہیں یاد رکھو پھر یہی معاملہ ہوگا، بچے بھی بیمار، بیوی بھی بیمار، آپ بھی بیمار، سارا گھرانہ بیمار۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جاؤ ملتان کے اندر جا کے جائزہ لے لو، ملتان کی 98% مسجد کے امام، آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ملے گی ان کے اندر، چھوٹی موٹی کوئی ہو تو بڑی بیماری نہیں ملے گی۔ کیوں؟ یہ مولانا جسے تم ملا کہتے ہو ہیں، یہ صبح اٹھتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی صبح بیان کرتا ہے، اذان دیتا ہے اور پھر مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کرواتا ہے، اس لیے اللہ اس کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اس کی ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ صبح اٹھتے نہیں، سارا دن جناب ہماری طبیعت شیطان کے اس پیشاب کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے خواتین اسلام آپ بھی اٹھیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں، اپنی بیٹیوں کو اٹھائیں، سب کو اٹھاؤ، اٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے، آؤ مل کے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، بیماریوں سے، تنگیوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، قرضوں سے اللہ سے آؤ سارے مل کے مانگتے ہیں۔ نماز پڑھو، اذکار کرو، تلاوت کرو، پھر سو جاؤ، ریسٹ کر لو، کوئی اسلام آپ پہ پابندیاں نہیں لگا۔ اللہ اکبر، رات دیر تک فنکشن، یہ نکاح چل رہا ہے، یہ منگنیاں چل رہی ہیں، اب اس پہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے، یقین جانے ہمارے تو نکاح ہی برباد ہو گئے۔ اسی طرح خواتین کی ایک اور نافرمانی، دینی نافرمانی، یہ ملبوسات کپڑے پہنتی ہیں مہنگے مہنگے اور زیورات پہنتی ہیں، اور پھر اس کو تکبر کے طور پہ پیش کرتی ہیں کہ میرا زیور دیکھو، میرے کپڑے دیکھو۔ اللہ اکبر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت آتی ہے، سلف صالحین کا یہ مزاج تھا، دیکھو کیسے اسلامی معاشرت کہ اگر ان کا کوئی فیملی ممبر کھانے کے لیے بچوں کے لیے کوئی اچھی چیز لے آتا یا کوئی اور تحفہ لے کے آتا تو کیا کرتا تھا، اسے اپنے گھر میں بٹھاتا، اپنے بچے کو یہیں پہ کھا لے، باہر نہ لے جائیں، باہر کوئی غریب دیکھے گا، کوئی یتیم دیکھے گا اور اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ کہے گا کاش میرے پاس بھی ہوتی، وہ روئے گا، اس کے دل سے آہ اٹھے گی، اللہ ناراض ہوگا، میرے بچوں گھر میں کھا لو، باہر نہ لے جانا۔ یا میں اپنے بیٹے کو نیا 1 to 5 نکلوا کے دیتا ہوں، جا ذرا روڈ ماسٹری کر کے، بڑے بڑے مہنگے اسے ڈریس لے کے دیتا ہوں، جا اپنے یاروں میں نمود و نمائش کر۔ اللہ اکبر، عورتیں بھی یہی کرتی ہے، شادی بیاہ کے فنکشن
وہاں جائیں گی، اپنے مد مقابل کو دکھائیں گی، یہ جیولری میں نے اتنے کی بنائی، یہ ڈریس میرا اتنے ہزار کا ہے۔ تکبرانہ انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اس پہ کون سا فخر کرنے والی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے گھر، اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا، کیسی ذمہ داری ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ حدیث آتی ہے نا، ایک میاں بیوی سوئے ہوتے ہیں، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، بیوی اٹھتی ہے، اپنے خاوند کو دیکھتی ہے سویا ہوا ہے، پانی کے تھوڑے چھینٹے مارتی ہے، کہتی ہے اللہ والے اٹھ جا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ٹائم ہو گیا۔ اگر خاوند اٹھ جائے، بیوی سوئی ہوئی ہے، وہ اس کے منہ پہ چھینٹے مارتا ہے، کہتا ہے اللہ والی کھڑی ہو جا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس میاں بیوی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ عورت گھر کی ذمہ دار ہے۔ اگر اس کے بچے نماز پہ نہیں جاتے، کیوں نہیں بھیجتی؟ خاوند موبائل پکڑ کے ٹک ٹاک فیس بک پہ بیٹھا ہے، اس کو کھڑا کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو کپڑے ایسے پہناتی ہے کہ اس کے اوپر صلیب بنی ہوتی ہے، کافروں کے نشانات، اور ایسے ایسے جملے یقین جانے ممبر پہ کھڑا ہو کے میں بیان نہیں کر سکتا انگلش کے اندر، وہ لکھے ہوتے ہیں اور ہمارے نوجوان بھی فخر سے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا معنی پتہ چل جائے تو شرمندگی سے ڈوب مرے۔ اور یہ ماں اور بہن بچے کو کپڑے ایسے گندے اور غلیظ کارٹون والے اور گندے جملوں والے پہناتی ہے، اور پھر کہتی ہے میرے بچے کو نظر لگ گئی، شیطان چمٹ گیا۔ کیسے نہ چمٹے؟ اس کا لباس اور اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ شیطان کو دعوت دے رہے، آؤ اور اس کی بربادی کر۔ اللہ اکبر۔ گھر کے بارے میں سوال ہوگا، گھر میں جب گانے چل رہے تھے اللہ والی تو نے بند کیوں نہ کروائے؟ اللہ والی گھر میں بے پردگی ہوتی رہی، تو نے کیوں نہ روکا؟ تیری اولاد عیاشی کرتی تھی، ہیپی برتھ ڈے، انا للہ و انا، سٹیٹس دیکھ دیکھ کے دل کھڑتا ہے۔ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہیپی برتھ ڈے۔ ارے کیا ہو گیا اللہ والیوں، کیا ہو گیا؟ اور خاوند کو ٹیز کریں گی، جاؤ کیک لاؤ ہم بھی کاٹیں گے، ہیپی ہیپی کریں گے اور سب کو بتائیں گے ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ بڑے بڑے دیندار میرے بھائی، بارش، نمازی، پرہیزی، ہیپی برتھ ڈے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا۔